السلام علیکم لسنرس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول کانچ سے رشتے، اور یہ ایک ریالٹی بیسڈ ناول ہے۔ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ایک کہانی جہاں رشتوں کو کس طریقے سے نبھایا جاتا ہے، اس میں اعتدال اور بے اعتدالی کے پہلو کو کافی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ناول کو انجوائے کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ کمپلیٹ ناول۔ بس پھر میں بات پکی سمجھوں عارفہ بہن؟ نہایت ہی خوش دلی سے مسکراتی خاتون نے ایک نظر سب حاضرین پر ڈالی تھی۔ آنکھوں میں جگنوں کی طرح چمکتی تھی اور جوش کے ساتھ استفسار بھی جھلکا تھا۔ بالکل بات پکی ہی سمجھے۔ عارفہ کچھ تذبذب کا شکار نظر آئیں تو ایک نظر سامنے بیٹھے جمیل صاحب پر ڈالی تھی۔ عارفہ کو خاموش دیکھ کر جمیل صاحب نے فوراً جواب دیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ جمیل صاحب کی اجازت کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ انہی کا ہر فیصلہ عارفہ کے لیے پتھر پہ لکیر ہوتا تھا۔ جمیل صاحب کے جواب نے تو جیسے خوشیوں کی دیگ کا منہ کھول دیا تھا۔ مبارک مبارک بھائی عالیہ، پھر منہ تو میٹھا کرواؤ۔ جیسے ہی ہاں ہوئی، وہ خاتون تو خوشی سے نہال ہوتے ہوئے عالیہ سے بولی اور ساتھ بیٹھی فائزہ کے ہاتھ پر 5000 کا نوٹ رکھتے ہوئے گلے لگایا تھا۔ مٹھائی کی پلیٹ باری باری سب کے آگے کرتے ہوئے عالیہ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ عالیہ کی چھوٹی بہن کی بات پکی ہو گئی تھی، اسے بے حد خوشی تھی۔ ابھی صرف بات پکی ہوئی ہے، باقاعدہ منگنی کے لیے تو چھوٹی سی رسم کروں گی، فائزہ کی ہونے والی ساس نے جوش و خروش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو عالیہ اور عارفہ کی آنکھوں میں خوشی آنسوؤں کی شکل میں جھلملانے لگی تھی۔ مہمانوں کے آگے چائے اور دیگر لوازمات رکھتے ہوئے عالیہ کے ہاتھوں میں نہایت ہی تیزی آ گئی تھی، جیسے اسے کوئی بہت ضروری کام یاد آ گیا ہو۔ ارے بیٹا، تم بھی تو چائے پیو، مہمان خاتون نے عالیہ کو پکارا تھا، مگر عالیہ کی حالت تو ایسی ہو رہی تھی جیسے پر لگا کر اڑ جائے۔ جی آنٹی، میں پیتی ہوں، بس ابھی آئی، اس نے خوش دلی سے جواب دیتے ہوئے بہانہ بنایا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ اس کے حلق سے کچھ بھی اترنا دشوار ہوا جا رہا تھا۔ بہانہ بنا کر وہ جو تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تو عارفہ کی نگاہوں سے بیٹی کی چال کی تیزی، گھبراہٹ اور چہرے کی الجھن مخفی نہ رہ سکی۔ ایک گہری سی سانس لے کر انہوں نے فی الحال عالیہ کی حالت کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹی کے حلق سے کیوں کچھ نہیں اترا تھا، اور وہ اچھی طرح سے واقف تھی کہ کس بات کی گھبراہٹ اس کے سر پر سوار تھی اور اب عالیہ کے قدموں کا رخ کس طرف ہوگا۔ عالیہ نے کچن میں جا کر ٹرے نکالی۔ ٹرے میں سموسے، دہی بھلے، فروٹ کیک، نمکو، پیٹیز کے ساتھ جلیبیاں بھی رکھی۔ مٹھائی کے ڈبے سے اچھے 6-7 پیس نکال کر پلیٹ بھری، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مٹھائی کی غیر موجودگی میں تو جیسے طوفان آ جاتا یا پھر کوئی بڑا ہنگامہ ہوتا، اور وہ خوشی کے موقع پر کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ محتاط قدموں کے ساتھ وہ سیڑھیاں چڑھی تھی کہ عارفہ کی نظروں سے نہ چھپ سکی۔ اچھا، تو اس بات کی فکر ہو رہی تھی عالیہ کو۔ ان کا دل ایک لمحے کے لیے غمزدہ سا ہو گیا تھا۔ یہ لیجیے جناب، منہ میٹھا کیجیے۔ مٹھائی کی پلیٹ سے ایک پیس چمچ سے اٹھا کر شوہر کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ خوش دلی سے بولی تھی کہ زاہد نے نہایت ہی خفگی کے ساتھ عالیہ کا ہاتھ پرے کر دیا تھا۔ ہٹو پیچھے۔ خفگی کا انداز عام نہ تھا کہ وہ نہ گھبراتی۔ کیا ہوا زاہد، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ عالیہ نے پریشان لہجے میں پوچھا تھا۔ زاہد کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا، یعنی گلے شکووں کا ایٹم بام تیار ہے جو بس ذرا سی دیر میں عالیہ کے سر پر پھٹنے والا تھا۔ اچھا بس رہنے دو، زیادہ فکر کا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، بڑی آئی میری ہمدرد، زاہد نے بدلحاظی سے کہتے ہوئے ٹی وی کا والیوم بھیانک حد تک اونچا کر دیا کہ شور کانوں کے پردے پھاڑنے لگا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ سامنے والے کو اکثر شٹ اپ کال اسی انداز میں دے کر اپنے غصے کا اظہار کرتا تھا۔ ٹی وی کی آواز اتنی اونچی کر دیتا کہ سامنے والا اٹھ کر چلا جائے، مگر عالیہ تو بیوی تھی، اور بیوی کے لیے کہاں آسان ہوتا ہے یوں اٹھ کر چلے جانا، غصے کے جواب میں غصہ دکھانا، بدتمیزی کے بدلے میں بدتمیزی سے پیش آنا، اور عالیہ جیسی بیوی جو نہایت ہی ڈرپوک سی تھی، جو ہر پل مجازی خدا کی ناراضگی سے ڈرتی تھی۔ سارا کچھ کرا کے فارغ ہو کر آ گئی یہ مٹھائی کے چند دانے میرے منہ پر مارنے۔ نہ جانے کس بات پر زاہد اتنا تپا بیٹھا تھا، جبکہ اے سی کی ٹھنڈک نے کمرے کو یفپستہ کر رکھا تھا۔
زاہد کو کمرے کا اے سی بند کرنا بالکل برداشت نہیں تھا۔ ایک پل کے لیے بھی اے سی بند ہوتا تو زاہد کا دماغ بھٹی بن جاتا تھا، مگر آج تو اے سی بھی بند نہ تھا، مگر زاہد کا دماغ بھٹی سے بھی زیادہ گرم ہو رہا تھا۔ دائیں ٹانگ کو ذرا سا کھڑا کرتے ہوئے زاہد کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ تکلیف بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ ٹی وی چینل تیزی سے بدلتے ہوئے وہ نہ جانے کس چینل کی تلاش میں تھا، یا پھر دماغ پر غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا چینل ٹک کر دیکھے۔ لمحہ بھر کے لیے تو عالیہ سخت بدمزہ ہوئی۔ جتنا وہ چاہتی تھی کہ خوشی کے موقع پر کوئی بدمزگی نہ ہو، مگر وہ بن بلائے مہمان کی طرح آن ٹپکتی تھی۔ زاہد سے ریموٹ پکڑ کر ٹی وی آف کیا تو یکلخت کمرے میں خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو درکار تھی تاکہ سکون سے بات کی جا سکے۔ کیا سب کر کرا کے زاہد؟ ابھی تو صرف بات پکی ہوئی ہے، باقاعدہ منگنی کی رسم تو اگلے اتوار کو ہے۔ عالیہ کا لہجہ دکھی سا ہو گیا تھا۔ اسے شوہر کا یہ رویہ بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا، مگر چاہ کر بھی زبان سے کچھ نہ کہہ سکی۔ ویسے بھی اس کی کہاں مجال تھی کہ وہ شوہر نامدار کو یہ کہہ دیتی کہ زاہد، مجھے آپ کے رویے سے دلی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ ایسے تھے کہ ہیروشیما پر ایک بار پھر بم گرایا جاتا، وہ طوفان اٹھتا کہ الامان۔ نہ 5000 بات پکی ہونے پر فائزہ کے ہاتھ پر رکھ کر چلی گئی تھی وہ سب کیا تھا؟ بی بی، اسے منگنی کہتے ہیں، بڑی آئیں مجھے عقلیں دینے والی۔ پھنکارتے ہوئے زاہد نے زہر اگلا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ٹانگ کو اس ورزش کے انداز میں حرکت دینے لگا تھا، مگر عالیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی زاہد کے چہرے کو تو کبھی اس کی فریکچر ٹانگ کو دیکھ رہی تھی۔ چند روز پہلے زاہد کا معمولی سا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ بظاہر تو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، مگر زاہد کے بقول گھٹنے کی ہڈی ہل گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ پورے ایک ہفتے سے مکمل بیڈ ریسٹ پر تھا۔ کھانا پینا تک بیڈ پر ہی ہو رہا تھا، کوئی ملنے ملانے کے لیے بھی کمرے میں ہی آتا تھا۔ اتنی تکلیف تھی کہ بندہ بیڈ سے نہیں اتر سکتا تھا تو وہ کیسے سیڑھیاں اتر سکتا تھا؟ اور نیچے اترے بغیر اسے کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ فائزہ کے ہاتھ پر اس کی ہونے والی ساس 5000 کا نوٹ رکھ کر گئی تھی؟ یہ تو صرف وہی شخص جان سکتا ہے جو وہاں اس وقت موجود تھا۔ اس کے علاوہ تو زاہد کے پاس ایسی کوئی روحانی کرامات نہیں تھی کہ وہ غائبانہ شکل میں سب کے درمیان بیٹھ کر سب پتہ لگا سکے۔ تو کیا زاہد چپکے سے سیڑھیاں اتر کر آئے تھے؟ اوہ میرے خدا، یعنی یہ فریکچر ڈرامہ تھا؟ اس کے اندر کوئی کرایا تھا؟ یعنی اتنے دنوں سے سب گھر والوں سے خوب خدمتیں لے کر انہیں الو بنایا جا رہا تھا۔ وہ دکھ کے مارے بول بھی نہ پائی تھی۔ ویسے بھی ذرا سی جرح کرنے پر زاہد نے تو اس کی گردن ہی مروڑ دینی تھی۔ زاہد گھر داماد تھا، وہ عالیہ کی سگی خالہ کا بیٹا تھا۔ باپ پیدائش کے وقت ہی ملکی عدم سدھار گئے۔ 7 سال تک ماں کے سائے میں بچپن کی دھوپ چھاؤں دیکھی، جیسے مرغی کے پروں تلے چھپا ننھا سا چوزا۔ پھر ایک رات ماں بھی بھری پوری دنیا میں تنہا چھوڑ گئی تو زاہد بالکل تنہا پڑ گیا۔ رشتہ دار تو بہت تھے، مگر زاہد کی مکمل ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہ تھا۔ کبھی کوئی رشتہ دار سال میں 2 جوڑے لا دیتا تو کبھی کوئی کھلونے دے جاتا۔ ننھیالی رشتوں میں صرف عارفہ خالہ تھی، جنہیں ہر پل اپنے یتیم بھانجے کی فکر ستائے رکھتی۔ دل میں خواہش تھی کہ اسے اپنے گھر لے آئے، مگر گھر کے اخراجات پر اضافی بوجھ کی وجہ سے مجبور تھی۔ ہر وقت بھانجے کی فکر دامن گیر رہتی۔ کھانے بیٹھتی تو معصوم بھانجے کا چہرہ یاد آ جاتا کہ وہ بھی بھوکا ہوگا۔ ایک دن تو ڈرتے ڈرتے جمیل صاحب سے بھانجے کو گھر لانے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، عارفہ آگے ہی بہت خرچے ہیں۔ پھر اماں، عارفہ کی ساس، کبھی بھی تمہارے بھانجے کا وجود برداشت نہیں کریں گی۔ انسان اپنے سگے رشتوں کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے، یہ تو پھر ان کے لیے غیر ہے۔ خواہ مخواہ کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا اور گناہ گار بھی ہوں گے، اس لیے صحیح یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کو کہو کہ تمہارے بھانجے کی ذمہ داری اٹھا لے۔ جمیل صاحب کی بات اپنی جگہ درست تھی۔ عارفہ کی ساس سخت مزاج تھی، ایک ایک چیز کا گن گن کر حساب رکھتی تھی۔ عارفہ کے بھانجے کا وجود تو ان کے حلق میں چبھے کانٹے کی طرح ہونا تھا، جو ہر پل انہیں تکلیف دیتا۔ عارفہ نے جمیل صاحب کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے اپنے بھائیوں سے بات کی۔ پہلے پہل تو کوئی تیار نہ ہوا، مگر جب عارفہ نے بھی تعاون کی یقین دہانی کروائی تو ایک بھائی مان ہی گیا۔ عارفہ ہر مہینے بچت کر کے کچھ نہ کچھ رقم زاہد کے لیے بھجواتی۔ مہنگائی کے اس دور میں یہ سب آسان تو نہ تھا، مگر وہ اپنی ضروریات روک کر زاہد کے لیے بچا لیتی۔ جیسے تیسے کر کے وقت گزرنے لگا۔
زاہد عارفہ کے لیے اپنی اولاد جیسا تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ اپنے بھانجے کے لیے بہت کچھ نہیں کر پائی۔ اپنی نرم دلی کی وجہ سے انہیں اپنا آپ مجرم سا لگنے لگتا۔ دل کے نہا خانوں میں انہوں نے ایک خواہش پال رکھی تھی کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ اس کمی کی تلافی ضرور کریں گی، اور پھر اسی خواہش کی تکمیل میں انہوں نے اپنی بڑی اور لاڈلی بیٹی کی شادی زاہد سے کر کے اسے گھر داماد بنا لیا۔ جمیل صاحب کو اس فیصلے پر کافی اعتراض ہوا تھا، مگر عارفہ کی التجائیں رنگ لے آئی تھیں۔ وہ پہلے بھی زاہد کو پاس رکھنے کی خواہش رد کر چکے تھے۔ جمیل صاحب کی والدہ بھی وفات پا چکی تھی اور گھر کے حالات اب کافی بہتر ہو گئے تھے، بلکہ خوشحالی آ گئی تھی، سو اب اعتراض کی کوئی خاص وجہ نہ تھی۔ ویسے بھی عالیہ کی شادی کہیں تو کرنی ہی تھی، تو پھر زاہد سے کیوں نہیں؟ سو جمیل صاحب مان گئے۔ زندگی کے ہر معاملے میں عارفہ نے جمیل صاحب کی مانی، بس پہلی بار ہی ایک خواہش اپنی پوری کی تھی۔ شروع میں تو داماد جی کی عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص ان کی تعریفوں کے پل باندھتا نظر آتا۔ گفتار میں شائستگی، اخلاق میں متانت اور رویوں میں تہذیب نے زاہد کو چند روز میں ہی سسرال میں پسندیدگی کی اعلیٰ سند عطا کر دی تھی۔ عارفہ تو نہال ہوئی جا رہی تھی کہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ماں باپ کے بغیر جو بچہ پلا بڑا وہ اتنی باکمال صفات کا مالک ہو سکتا ہے، بات اتنی سلجھی ہوئی کرتا، ذات میں ایسا تحمل کہ جیسے اس شخص کی سرشت میں غصہ رکھا ہی نہ گیا ہو، لہجہ ایسا مؤدبانہ کہ عارفہ کو اپنے خون ہونے پر فخر ہونے لگتا۔ انہیں لگتا کہ اپنی بیٹی کے لیے جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ بالکل درست تھا، بلکہ اب تو جمیل صاحب بھی زاہد کی صلاحیتوں کے معترف نظر آتے تھے۔ عارفہ کے مطابق تو ان کے ہاتھ ہیرا لگ گیا تھا، وہ بھی تراشا ہوا، جسے مزید تراش خراش کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ ہی عرصے میں زاہد اپنی اعلیٰ صفات کی بنا پر خالہ کے گھر کا فرد بن گیا تھا۔ سالیاں اس کی گن گاتی نظر آتی، سالہ ہر بات ان سے ڈسکس کرتا اور عارفہ تو ہر بات میں داماد جی سے مشورہ لیتی۔ ان کی عقل و دانش کو شمع بنا کر اندھیری راہوں میں چلنے کی عادی ہو گئی تھی۔ رہ گئے جلیل صاحب تو وہ ذرا الگ فطرت کے مالک تھے۔ وہ بغیر پرخے اور آزمائش کے کسی کے دیوانے ہونے کے قائل نہ تھے، اور نہ ہی جلد کسی پر بھروسہ کرتے تھے کہ اس سے ہر بات شیئر کرنے لگ جائیں۔ ان کے مطابق کچھ رشتے بہت احتیاط کے متقاضی ہوتے ہیں کہ اتنا اعتماد بھی نہ کیا جائے کہ ہر راز ان کے حوالے کر دیا جائے، اور نہ ہی ان کو اتنا منہ لگانا چاہیے کہ وہ سر چڑھ کر ناچنا شروع کرتے۔ وہ رشتوں میں ایک حد رکھنے کے قائل تھے، اور یہی بات عارفہ کو بھی سمجھاتے۔ عارفہ، بے شک زاہد آپ کا بھانجا اور اب اس گھر کا داماد ہے، مگر پھر بھی کوشش کریں کہ درمیان میں ایک فاصلہ رکھا جائے تاکہ کل کو آپ کو ہی فائدہ ہو، وہ آپ کے رعب میں بھی رہے اور اپنی حد میں بھی۔ مگر عارفہ پر تو اپنے بھانجے کی محبت کا بھوت سوار تھا، انہیں جمیل صاحب کی باتیں کہاں سمجھ میں آنی تھی۔ جمیل صاحب، ویسے مجھے بہت افسوس ہے، آپ نے ہمیشہ زاہد کو غیر ہی سمجھا ہے، اب جب کہ وہ آپ کا داماد بن گیا ہے آپ ابھی بھی اسے اپنا سمجھنے کو تیار نہیں۔ عارفہ گہرے دکھ سے بولی۔ عارفہ، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہر تعلق اعتدال مانگتا ہے، اور اعتدال ہی بہتر طریقہ اور راستہ ہے، اسی سے ہر چیز ہر بات میں توازن و حسن رہتا ہے، اور تعلق اور رشتے تادیر اور مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ بے دریغ کسی پر جذبے لٹانا انسان کو سوائے دکھ اور پریشانی کی کچھ نہیں دے سکتا۔ جمیل صاحب نہایت ہی سنجیدگی سے بولے، مگر عارفہ کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا، اور جب انسان کو کوئی نہ سمجھا سکے تو پھر اسے وقت بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہے۔ چھوٹی بڑی بات میں زاہد سے یوں مشورہ لیا جاتا جیسے وہ بہت دانا اور عاقل ہو۔ زاہد بیٹا، ہما کو انٹر میں سائنس رکھنی چاہیے یا پھر آرٹس کی مضامین؟ سیدھی سادی عارفہ بیگم داماد سے یوں مشورہ مانگتی جیسے وہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہ چکا ہو، جس نے ایک ہی وقت میں کتنے مضامین میں اسپیشلائزیشن کر رکھی ہو، یا پھر وہ تعلیمی گروہ ہے جس کے پاس اتنا علم ہے کہ نئے آنے والے طالب علموں کو مشورہ دے سکے اور ان کی درست رہنمائی کرتا ہو۔ عام سے مضامین میں گریجویشن کیے ہوئے داماد صاحب کے چہرے کا فخر اس لمحے دیکھنے کے لائق ہوتا تھا۔ خالہ جی، میرے تجربے کے مطابق ہما کوئی زیادہ ذہین و فطین طالبہ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ مشکل مضامین کا انتخاب نہ ہی کرے، شکل سے ہی نکمی سی لگتی ہے، آرٹس کے مضامین میں ہی تعلیم مکمل کرے، اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ صرف اہم معاملات ہی نہیں بلکہ غیر اہم معاملات میں بھی داماد جی کی عقل سے ہی کام لیا جاتا۔ بیٹا جی، گھر کا رنگ و روگن کروانا ہے، کون سا رنگ بہتر رہے گا؟ ڈرائنگ روم کے لیے صوفہ سیٹ تبدیل کرنا ہے، کون سے فیشن کے مطابق رہے گا؟ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ترپال استعمال کی جائے
یا پھر ہری جالی؟ عارفہ کے ہاتھ تو جیسے کوئی حکیم لگ گیا تھا جس کے پاس ہر مسئلے کا مفت مشورہ اور ہر تکلیف کے لیے پڑیا موجود ہو، یا پھر داماد جی عقل کل رکھتی ہوں جن سے استفادہ کر گھر کے ہر فرد پر فرض ہو۔ اہمیت اور توجہ کی بے اعتدالی نے یہ کمال دکھایا کہ داماد جی نے آہستہ آہستہ پر پرزے نکالنا شروع کر دیے۔ ان کا دماغ جو پہلے اپنے سر پر تھا وہ اب آسمانوں میں اڑنے لگا تھا۔ گردن کی اکڑ بتانے لگی تھی کہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، جو بھی ان سے بات کرے ذرا سنبھل کر کرے، کیونکہ بے تکلفی اور بے ادبی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان کے چہرے کا تناؤ، چال کی اکڑاہٹ بتانے لگی تھی کہ ادب سے رہیں، ذرا سی بے ادبی گستاخی کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ گھر کے باقی افراد کو زاہد کے مزاج کا یہ بدلاؤ بالکل پسند نہ آیا تھا، یہاں تک کہ اس کی بیوی عالیہ کو بھی، مگر عارفہ اس پر بھی راضی تھی۔ ہاں تو ٹھیک کرتا ہے زاہد، انسان اپنا ادب خود کرواتا ہے چھوٹوں سے۔ عارفہ کو تو زاہد کا ہر عمل ٹھیک لگتا تھا، انہیں بھانجے کی کسی تبدیلی پر اعتراض تھا اور نہ ہی اختلاف۔ زاہد نے سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھنا شروع کیا تو عارفہ کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ دوسری منزل پر الگ پورشن کا مطالبہ کیا تو عارفہ نے فوراً لبیک کہہ دیا۔ ہر پل جمیل صاحب کے کانوں میں دن رات سوراخ کر کے الگ سے ایک پورشن بنوا کر، وہ بھی اچھا خاصا ڈیکوریٹ کروا کر داماد کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیا۔ حد ہوتی ہے عارفہ، اگر اتنے ناز نخرے ایک بہو اٹھوائے تو آپ برداشت کر لیں گی؟ جمیل صاحب کو عارفہ کی حد سے بڑی دیوانگی چڑھانے لگی تھی۔ ویسے بھی الگ پورشن بنانے پر ان کا اچھا خاصا خرچہ ہو گیا تھا، سو دل کی بھڑاس تو نکالنی بنتی تھی۔ جمیل صاحب کی تو ساری کمائی لگ گئی تھی اس میں۔ ویسے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے آپ کی سوچ پر، گھر داماد کو تو لوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں کہ وہ خوش تو بیٹی خوش، مگر آپ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی بات پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ عارفہ اکثر جمیل صاحب کی باتوں پر دھیان نہ دیتی، اور جب کبھی دھیان چلا ہی جاتا تو بھانجے کی حمایت میں زمین و آسمان ایک کر دیتی۔ اس کے حق میں ایسے ایسے دلائل دیے جاتے کہ جمیل صاحب کو یہ احساس دلایا جاتا کہ آپ داماد کے بارے میں اپنی سوچ ذرا درست کریں۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس سے ہماری بیٹی سکھی رہے گی؟ روز روز کے بحث و مباحثے سے تنگ آ کر جمیل صاحب نے مصلحت کا چوغا پہن لیا، مگر دل اندیشوں میں رہتا کہ خالہ کی یہ بے اعتدالیاں بھانجے کے معاملے میں اسے حد سے زیادہ ہی نہ سر چڑھا لیں کہ پھر ایک چھت کے نیچے اکٹھے رہنا ہی محال ہو جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زاہد کو اپنے مقام و مرتبے کا اندازہ ہونے لگا تو مزاج میں انتہائی شاہانہ پن اوت کر آیا۔ عارفہ ہر بات میں اس سے مشورہ لیتی اور پھر اس کے مطابق ہی چلتی۔ زاہد کو اپنی حیثیت جمیل صاحب سے بھی اوپر لگنے لگی تھی، ہر بات میں دخل اندازی تو جیسے اس کی عادت بن گئی تھی، اور اگر گھر کا کوئی فرد کوئی بھی بات یا معاملہ چھپانے کی کوشش کرتا تو شامت عالیہ کی آ جاتی۔ جیسے فائزہ کو لوگ دیکھنے آئے تو داماد صاحب کو سخت ناگواری ہوئی کہ اس کی عدم موجودگی میں بات بھی پکی کیوں ہوئی تھی۔ ہر بات، ہر معاملہ اس کے علم میں لائے بغیر بات آگے بڑھانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کل کو کچھ ہو گیا تو پھر روتے رہنا سر پکڑ کر۔ عالیہ کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ بہن کی بات پکی ہونے کی خوشی میں منہ میٹھا کرانے کی خواہش غارت ہو کر رہ گئی تھی۔ یہاں تو اور یہ قصہ چل رہا تھا۔ داماد جی تو اس بات پر نالا تھے کہ ان سے مشورہ کیے بغیر فائزہ کا رشتہ منظور ہی کیوں کیا گیا۔ زاہد، ابو اور بھائی نے لڑکے کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے بعد تسلی کی تھی، پھر آگے بات چلی تھی۔ مجرمانہ انداز میں صفائیاں دیتی عالیہ خود کو کٹہرے میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ اوہو، خالو جی کی بات تو چھوڑو، بزرگ بندے ہیں، انہیں اب بندہ اس عمر میں کیا کہے، مگر میرے سامنے تم اپنے لائق فائق بھائی کی عقلوں کے قصیدے نہ ہی پڑھا کرو تو بہتر ہے۔ محلے کے آوارہ لونڈوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کیا خاک بہن کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈے گا؟ آئی بڑی مجھے سمجھانے والی۔ زاہد کی تان بس یہاں آ کر ٹوٹتی تھی کہ عالیہ میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں، بس ہر بات کی سمجھ بوجھ مجھے ہی ہے۔ زاہد کو شروع دن سے ہی علی، عالیہ کا بھائی، سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ سالیوں سے تو پھر ہنس کر دو چار باتیں کر لیتا تھا، مگر علی کے ساتھ رویہ ہمیشہ تناؤ والا رہتا۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ زاہد نے علی کے ساتھ نند بھاوج والا تعلق بنا لیا تھا، جن کی ایک دوسرے سے مشکل سے ہی بنتی تھی، ہر معاملے میں اختلاف ہوتا۔ علی بھی بہنوئی کا رویہ دیکھ کر اس سے خائف رہنے لگا تھا، گو کہ محاذ آرائی کا آغاز زاہد کی طرف سے ہوا تھا۔ علی کو تو خبر بھی نہ تھی کہ بہنوئی کا دل اس کی طرف سے توپ خانہ بن گیا تھا، جن میں توپوں کا رخ ہر وقت علی کی طرف ہی رہنے لگا تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں زاہد، علی بہت سمجھدار اور زمانہ شناس ہے، اسے اچھے برے کی پہچان ہے۔
مٹھائی کی پلیٹ دوبارہ سے ٹیبل پر رکھتے ہوئے عالیہ کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی تھی۔ اسے زاہد کی ایسی باتوں سے سخت ذہنی اذیت ہوتی تھی۔ اپنی ذات زاہد کے نزدیک اتنی اہم تھی کہ کسی بھی موقع پر اسے فراموش نہیں کرتا تھا، اور اپنے آپ کو نظر انداز کیے جانے پر وہ غصے سے پاگل ہو جایا کرتا تھا۔ اس بار بھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ گھر کے اتنے اہم معاملے پر داماد صاحب کو نہ بلا کر گھر والوں نے جیسے گناہ کبیرہ کر دیا ہو، جس پر نہ اب معافی ملنی تھی اور نہ ہی بات آسانی سے چھوڑی جاتی تھی۔ ظاہر وہ آپ کی ٹانگ کی فریکچر، لہجے کی ناگواری نہ جانے کیسے چھپاتے ہوئے وہ بات بھی مکمل نہ کر پائی تھی۔ ٹانگ کتنی فریکچر تھی اور کس قدر تھی، اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ اسے بالکل امید نہ تھی کہ زاہد ان سب کے خلوص کا یوں ناجائز فائدہ اٹھائے گا، معمولی سی چوٹ پر یوں واویلا کیا جائے گا اور سارے گھر والوں سے خوب خدمتیں کروائی جائیں گی۔ بس اسی وجہ سے آپ کو شریک نہیں کیا تھا کہ سیڑھیاں چڑھنا اترنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ عالیہ دلی طور پر زاہد کے ناٹک پر کھول رہی تھی۔ گھر والے تو پہلے ہی دل و جان سے اس کی قدر کر رہے تھے، پھر ان ڈراموں کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا سی بات پر ہائے دہائی کر کے 2 ہفتوں سے سارے گھر کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا۔ اور تو اور علی کی تو روزانہ ڈیوٹی تھی کہ بہنوئی کو گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے کر جایا جائے۔ ہاں تو ٹانگ میں میری تکلیف تھی، میں نیچے نہیں اتر سکتا تھا، تو تم گھر والے ہی عقل کر لیتے کہ یہاں سارا انتظام میرے کمرے میں میرے سامنے کر لیتے، مگر تم لوگوں کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں میری۔ اکیلا کمرے میں پڑا سڑتا رہوں، کسی کو خیال تک نہیں کہ کوئی جھانک لے، اوپر سے نیچے میرے ٹھیلے لگائے جا رہے ہوں۔ زاہد کا تو جیسے غصہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کسی لڑاکا عورت کی طرح بات کو نظر انداز کرنے پر وہ تیار نہ تھا۔ کل کو اس رشتے میں کوئی اونچ نیچ ہوئی تو پھر روتے رہنا سر پکڑ کر، زاہد نے بے رحمی سے کہہ کر عالیہ کا دل ہول کر رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے زاہد، کیسی بدشگونی کی باتیں کر رہے ہیں۔ زاہد کا جارحانہ رویہ اب عالیہ کو زج کرنے لگا تھا۔ اس نے بحث کو موقوف کرنے میں ہی عافیت جانی۔ 1.5 سال میں وہ زاہد کی عادت سے بخوبی واقف ہو چکی تھی کہ اپنی ذات کا عاشق زاہد کبھی بھی اس معاملے کو آسانی سے نظر انداز نہیں کرے گا جس میں اسے لگے کہ اسے نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور یہ بات یہی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ سوپ سیریل کی طرح ہر قسط کا مظاہرہ گھر کے ہر فرد کے سامنے کیا جائے گا۔ ویسے خالہ جی، آپ سے مجھے یہ امید نہ تھی، میری ٹانگ ٹھیک ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، بھلا بہنوئی کی شرکت کے بغیر لڑکی والے کیا سوچیں گے؟ زاہد چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو کٹنی عورتوں کی طرح فضول بولتے ہوئے گھر والوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ عارفہ بیگم نے جب لاڈلے بھانجے کی یہ حالت دیکھی تو یہ حل نکالا کہ آگے شادی کے ہر معاملے میں زاہد سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، خواہ مخواہ کی بدمزگی کیوں مول لینی۔ شادی کے ہنگامے زوروں پر تھے۔ عارفہ ہر ضروری غیر ضروری بات بھی زاہد کی گوش گزار کر رہی تھی تاکہ مزید بدمزگی سے بچا جا سکے۔ زاہد بھی بے حد خوش تھا۔ اپنی فہم و فراست پر منازع خوب سخاوت سے مشورے تقسیم کر رہا تھا۔ خالہ جی، لڑکی کے اتنے جوڑے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ سونے کی انگوٹھی؟ جلن و حسد کے جذبے سے مغلوب ہو کر زاہد چپ نہ رہ سکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ زاہد اور عالیہ کی شادی میں جمیل صاحب نے کوئی کمی رکھی تھی یا زاہد کے ساتھ کوئی ناانصافی کی گئی تھی۔ گھر کی پہلی شادی تھی، انہوں نے خوب ارمان نکالے تھے۔ کہیں یہ سوچ آڑے نہ آنے دی کہ داماد عارفہ کے رشتہ داروں میں سے ہے۔ ان کے دل میں تو بس ایک ہی بات تھی کہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی لاڈلی فرمانبردار بیٹی کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ اس وقت بہت زیادہ اچھے حالات نہ تھے، مگر اب بات اور تھی۔ گھر میں خاصی خوشحالی آ گئی تھی، مگر زاہد اپنی نظر سے دیکھ رہا تھا، اس لیے اسے اب زیادہ ہی اہتمام لگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے دل کا حسد چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ بس وہ تمہارے خالوں نے جو کیا، جیسا کیا، ویسے ہی تیاری کرنی پڑی۔ زاہد نے اعتراض کر کے خالہ کو ہی مجرم بنا ڈالا تھا۔ اتنا سر نہ چڑھائے نئے داماد کو، بعد میں منہ پھاڑ پھاڑ کر فرمائش کرے گا۔ اور یہ سونے کی انگوٹھی؟ زاہد کی آنکھوں میں تو جیسے انگوٹھی ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ مردوں کو تو ویسے بھی سونا حرام ہے، یہ خالو جی نے کس چکر میں سونے کی انگوٹھی تیار کروائی ہے؟ سرخ مخملی ڈبیا سے مردانہ سونے کی انگوٹھی۔ زاہد کا چہرہ جلن کے مارے سرخ ہوا تھا۔ اس جلن کے پیچھے یہ راز تھا کہ اسے شادی میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنائی گئی تھی۔ بس یہی حسد کا ناگ بار بار اسے ڈس رہا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تو تمہارے خالوں نے نہیں، میں نے بنوائی ہے، یہ تو میری خواہش تھی، عارفہ نے کھسیانے انداز میں وضاحت دی۔ جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ لڑکے والوں نے فائزہ کو منگنی میں ہیرے کی انگوٹھی پہنائی تھی، تو عارفہ نے بھی لڑکے کے لیے سونے کی انگوٹھی بنوا لی تھی، اور جمیل صاحب نے تو منع بھی کیا تھا کہ مردوں کے لیے سونا جائز نہیں۔ زاہد کی تنقید بیکار نہیں گئی تھی۔
انگوٹھی کو بیچ کر ہی دم لیا تھا تو زاہد کے جلتے دل کو بھی ٹھنڈک پڑی تھی۔ باقی چیزوں اور معاملات میں بھی زاہد کوئی نہ کوئی اعتراض بنا کر کمی کرواتا رہا تھا۔ گویا پوری شادی میں زاہد کی شمولیت اور دلچسپی عالیہ سے زیادہ رہی۔ ویسے تم لوگوں نے فائزہ کو زیور کچھ زیادہ نہیں چڑھا دیا؟ اور جوڑے تمہاری دفعہ تو 21 تھے اور اب فائزہ کو 31 دیے جا رہی ہیں۔ خاص عورتوں کے انداز میں زاہد نے کہتے ہوئے دونوں بہنوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ خالہ کے کانوں میں سوراخ کر کے پیٹ نہ بھرا تو بیوی کا کان کھینچ کر اپنے منہ کے قریب کر لیا کہ اس کی بات غور سے سنی جائے۔ عالیہ کو شادی کی تیاری کے معاملات میں زاہد کی حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی اور مداخلت پہلے ہی کوفت میں مبتلا کیے ہوئے تھی، اب بیکار اور فضول سے اعتراضات مزید الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے زاہد؟ ہر ایک کو اپنے نصیب کا ملتا ہے، پھر ہم تو یہی رہتے ہیں۔ فائزہ نے تو رخصت ہو کر چلے جانا ہے، اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سے زیادہ تو ہم لے رہے ہیں تقریباً روز ہی۔ عالیہ جو شادی کے ہنگاموں میں الجھی ہوئی تھی، زاہد کی بے سروپا باتیں سن کر قدرے تیکھا سا جواب دے ڈالا جو داماد جی کو سیدھا تیر کی طرح لگا تھا۔ دل پر لکھ لیا میں نے یہ تمہارا تانا۔ کچھ عرصے سے محسوس کرنے لگا ہوں کہ تم باتوں ہی باتوں میں مجھے گھر داماد ہونے کا تانا دینے لگی ہو۔ زاہد کا چہرہ غصے سے سرخ ٹماٹر بن گیا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں اب اکثر ہی عالیہ اور زاہد کی نوک جھونک رہنے لگی تھی، اور وجہ صاف ظاہر تھی کہ زاہد کا گھریلو معاملات میں خالصتاً عورتوں کی طرح دلچسپی لینا، بلا وجہ کی تنقید کرنا، ہر بات میں کوئی نہ کوئی پریشان کن پہلو نکال لینا، اور ہر پل ہر لمحے میں اپنی ذات زاہد کے نزدیک اہم ہوتی، جو کسی نہ کسی کے کھاتے میں کوئی نہ کوئی زیادتی یا ظلم درج کر رہا ہوتا تھا۔ کبھی عارفہ کی غلطی نکال کر بیٹھا ہوتا تو کبھی جمیل صاحب کے کام میں مین میخ نکال رہا ہوتا، کبھی ہما جو گھر میں سب سے چھوٹی تھی اس پر کوئی نہ کوئی تنقید جاری ہو رہی ہوتی۔ بہن کی شادی کی خوشیاں مناتی ہما بھی زاہد کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، کبھی کپڑوں پر تنقید تو کبھی اس کی سہیلیوں پر کھلم کھلا اعتراض۔ یہ تم نے کیا 1 درجن چوڑی قسم کی سہیلیاں شادی میں بلوا لی ہیں؟ نہ کام کی نہ کاج کی، ساری دشمن اناج کی، نہ کچھ دینا نہ دلانا، بس زردی بریانی کی پلیٹیں ٹھوس ٹھوس کر ہلا گلا کرنا، 1-2 گھنٹے پاگلوں کی طرح ڈھول کی پیٹی اور لو جی ہو گئے شادی کے کام۔ داماد جی نے بڑی بوڑھیوں کی طرح ہما کی سہیلیوں کو بھی نہ بخشا تھا، انہیں بھی توپ کے آگے باندھتے ہوئے کہا۔ کچھ لڑکیاں تو دوسرے شہر سے آئی تھیں، لڑکی ذات تھی، ہوٹلوں میں گزارا کرتی، یہ جمیل صاحب کو گوارا نہ تھا، سو کھلے دل سے گھر رہنے کی دعوت دی تو زاہد کو جیسے پتنگے لگ گئے۔ لو بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے ہوٹلوں کے خرچے بچا لیے اور یہاں مفت خوروں کی طرح کمروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہما کی 4 سہیلیوں کو زاہد اور عالیہ کے برابر والا کمرہ ملا تھا، ذرا سا بھی شور شرابہ ہوتا تو زاہد کا دماغ جیسے کھولتی ہوئی پتیلی بن جاتا۔ ایسی صورت میں عالیہ کوئی حمایت کرتی تو اسے بھی 2-4 سننی پڑ جاتی۔ چند روز تک تو گھر بھر کی لاڈلی ہما نے زاہد کا یہ بیکار لیکچر برداشت کیا، مگر جب بات حد سے بڑھی تو بڑاس نکالنا ضروری سمجھی۔ بجو یہ زاہد بھائی کو کہیں میری سہیلیوں پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں، جب ابو اور بھائی کو کوئی اعتراض نہیں تو یہ کیوں ہماری ساس کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہما نے بھی ایک محاذ پر سہیلیوں کا دفاع کیا تھا کہ زاہد نے اعتراض کا دوسرا نقطہ اٹھا دیا۔ بات سنو، یہ تمہاری سہیلیاں کس قسم کے لباس پہن کر آتی ہیں؟ کمر پر ہاتھ رکھے وہ رعبدار انداز میں مخاطب تھا۔ پہلے محاذ پر تو وہ مات کھا گیا تھا، اب یقین کامل تھا کہ اب کی بار اس کی حمایت ہی ہوگی۔ ایسے تیار ہو کر آتی ہیں جیسے ہالی ووڈ کی ہیروئنیں ہوں۔ بی بی ان کو سمجھاؤ، ہم شریف لوگ ہیں، یہ تماشے برداشت نہیں کریں گے۔ شادی کے پورے فنکشن میں زاہد کی نظروں کا کیمرہ تو ہما کی سہیلیوں پر تھا، اس کی آنکھوں میں اتنی نفوت ہوتی کہ اکثر تو وہ زاہد کو دیکھ کر چھپ جایا کرتی۔ توبہ ہے بچو، زاہد بھائی کو تو کوئی اور کام ہی نہیں، ہر وقت میرا اور میری سہیلیوں کا ایکسرا کرتے رہتے ہیں۔ بندہ پوچھے کہ آپ کس حساب میں میری سہیلیوں کو تاڑ رہے ہیں کہ ان کے لباس تک پر غور ہو رہا ہے؟ ہما جلی بھنی بولی تو پریشانی کے باوجود عالیہ کے یہاں سے نکل گئی تھی۔ زاہد کی باتوں پر تو وہ کھول کر رہ جاتی تھی، اس کے آگے عالیہ کی کون سی چلتی تھی؟ رہ گیا علی، تو اسے دیکھ کر زاہد خواہ مخواہ بھڑک جاتا تھا۔ علی سے تو ایسی لگتی تھی کہ جیسے بلی کی چوہے کے ساتھ، کتے کی بلی کے ساتھ، سانپ کی نیولے کے ساتھ، یا پھر انسان کی سانپ کے ساتھ۔ جہاں علی نظر آتا زاہد اپنی دامادی کا رعب جھاڑنے لگتا۔ اوئے یہ تم نے اتنا مہنگا سوٹ کیوں بنایا ہے؟ اتنی قیمت میں تو 2 بن سکتے تھے، خواہ مخواہ میں ہی اتنے پیسے اجاڑ ڈالے، حد ہے بھائی بے حسی کی۔ زاہد کاٹدار لہجے میں بولا تو علی اس کی بات پر حیران نظروں سے تکتا رہ گیا کہ نہ جانے بہنوئی صاحب کو پیسوں کے اجڑنے کا غم کھائے جا رہا تھا یا یہ چلن تھی کہ ایسا بیش قیمت سوٹ اس کے تن پر کیوں نہیں۔
پوری شادی کے فنکشن میں زاہد کسی سے بھی خوش نہ تھا۔ آخر کیوں؟ عالیہ جب ان باتوں پر غور کرتی تو سخت ذہنی کوفت ہونے لگتی۔ کبھی دبے لفظوں میں ماں کے سامنے اظہار کرتی تو کبھی زاہد سے بحث و مباحثہ ہو جاتا۔ اسی میں کوئی گرم سرد جملہ نکل جاتا جو زاہد کی مزاج شاہی کو ناگوار گزرتا۔ زاہد، آپ دیگر انتظامات میں ابو کا ساتھ دیں، کرنے والے کام کریں۔ یہ کیا عورتوں کی طرح کبھی کسی پر تنقید تو کبھی کسی پر اعتراض؟ عالیہ جیسے بھری پڑی تھی۔ تو کیا تمہارا مطلب ہے میں اس سارے فنکشن میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوں؟ کوئی کام نہیں کرتا کیا؟ زاہد کو تو یہ تانا جیسے تازیانے کی طرح لگا تو وہ ایسا تڑپا کہ الامان الحفیظ، ہال بک کروایا ہے، کیٹرنگ والوں سے سارے معاملات طے کیے، مہمانوں کی لسٹ تیار کی، اور تو اور دولہا میاں کی شاہی پوشاک کے لیے تمہارے ابا میاں نے کوئی 4000 چکر ٹیلر کی شاپ کے لگوا دیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پچھلے دنوں میں کتنا بیمار رہا ہوں، زیادہ چلوں گا تو گھٹنا بوجھ سے دکھنے لگے گا۔ زاہد کو پھر سے اپنی فریکچر ٹانگ کا دردناک واقعہ یاد آ گیا تھا، جس پر ہمیشہ کی طرح تکلیف دہ چہرہ بنانے کی اداکاری کرنا وہ نہ بھولا تھا۔ یہ بات بار بار کر کے زاہد نے عالیہ کو ایک بار پھر سے سلگا دیا تھا۔ بغیر کسی تکلیف کے فریکچر بھی سارا ڈرامہ تھا، محض توجہ حاصل کرنے کا، جس میں زاہد نے گھر داماد ہونے کا ٹیکس وصول کیا تھا، پورا مہینہ گھر والوں کو اپنی خدمت میں لگائے رکھا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ ڈرامے کا بھانڈا بیوی کے سامنے ہی پھوٹا، باقی گھر والوں کو خبر نہ ہوئی، ورنہ سب کو کتنی تکلیف ہوتی۔ اور عالیہ کی ذلت الگ۔ عالیہ کا دل چاہا کہ لگے ہاتھوں اسے ڈرامے کی اصل کہانی زاہد کے سامنے کہہ ڈالے، مگر صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ہاں تو زاہد، اگر یہ سب کام آپ کر رہے ہیں تو گھر کے بڑے داماد بھی آپ ہی ہیں، پھر یہاں آپ رہتے ہیں تو یہ سب ذمہ داریاں آپ کو ہی ادا کرنی پڑیں گی۔ اب علی اور ابو بھی اکیلے کیا کیا کام دیکھیں؟ کپڑوں کو استری کرتی عالیہ کا دماغ زاہد کی بے تکی باتوں پر ایسے گرم ہوا جا رہا تھا کہ جیسے گرم استری۔ سبھی اپنی اپنی جگہ بہت مصروف تھے، کوئی نہ کوئی ذمہ داری کسی نہ کسی کو سونپی گئی تھی، مگر زاہد واحد شخص تھا اس پورے فنکشن میں جس کی روح پتہ نہیں کیوں اتنی بے چین و مضطرب تھی۔ نہ جانے کیسا اعزاز وہ اپنے نام کروانا چاہ رہا تھا، کس توصیف کی اسے طلب تھی جو نہیں مل رہی تھی۔ اس کی ذات میں پھیلی بے چینی ماحول کو بھی بے چین بنا رہی تھی۔ اور تو کوئی آپ کام کاج کرتے نہیں، زیادہ وقت گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ ابو آفس سے آ کر اور علی کالج سے آ کر سارے کام دیکھتے ہیں، مگر میں نے انہیں ایسا واویلا کرتے نہیں دیکھا۔ عالیہ نے کام ختم کر کے سوئچ آف کرتے ہوئے بات مکمل کی۔ کپڑوں کو ہینگ کرتے ہوئے وہ زاہد کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ کب زاہد غصے میں طوفان بنا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا اسے خبر نہ ہوئی۔ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں بیکار اور فارغ رہتا ہوں؟ زاہد کی آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی جا رہی تھیں۔ یعنی میں یہاں تمہارے گھر میں عیش کرتا ہوں اور مفت کی روٹیاں توڑتا ہوں؟ زاہد کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ اس کی جنونی حالت دیکھ کر عالیہ ایک دم گھبرا سی گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شاید کچھ زیادہ بھول گئی تھی۔ اسے عارفہ کی نصیحت یاد آنے لگی تھی کہ عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ مرد کے زیادہ منہ نہ لگے، خواہ مخواہ بات بڑھتی ہے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، بس فساد ہی پھیلتا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ… وہ کہتے کہتے خوفزدہ سی ہو کر چند قدم پیچھے ہٹی تو استری سٹینڈ سے جا ٹکرائی۔ گرم گرم استری اس کے پیر پر آ گری۔ تکلیف کے مارے وہ چیخ پڑی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پاؤں بھی جھلس کر رہ گیا۔ اور کرو شوہر کی تذلیل، دیکھا خدا نے کیسے تمہیں موقع پر سزا دی ہے۔ تم جیسی بدزبان عورتوں کو ایسی ہی خدا کی مار پڑتی ہے۔ زاہد تو ایسے بولا تھا جیسے اس کی جگہ قدرت نے عالیہ سے بدلہ لے ڈالا تھا۔ استری کی چوٹ سے عالیہ کا پاؤں سوج بھی گیا تھا اور جل بھی گیا تھا، مگر وہ صبر کر کے رہ گئی۔ اس نے نہ کسی سے اس تکلیف کا ذکر کیا تھا اور نہ ہی زاہد کے عجیب و غریب رویے کی شکایت کی تھی جو اس دن سے شروع ہوا تھا جس دن سے فائزہ کا رشتہ پکا ہوا تھا۔ وہ شادی کے موقع پر کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی عارفہ کو سارے قصے کا علم ہوتا تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے لاڈلے بھانجے کی حمایت کرنی تھی۔ کبھی کبھار تو عارفہ کی حمایت کے سامنے اپنا آپ بہو سا لگنے لگتا تھا اور زاہد ان کا سگا بیٹا۔ ہر معاملے میں عالیہ کو قصوروار ٹھہراتی تھی۔ زاہد کا خیال رکھا کرو عالیہ، بیچارے یتیم بچے کا بچپن ماں باپ کے بغیر گزرا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسا ہوگا، کتنا دکھ میں وقت گزارا ہے، اگر کبھی تھوڑا تیز بول ہی دیتا ہے تو تم ہی صبر کر لیا کرو، جاہل عورتوں کی طرح واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے جوان جہان عاقل و بالغ مرد کو ابھی بھی یتیم کہہ کر عارفہ خالہ آپ دیدہ ہو جایا کرتی تو جمیل صاحب اکثر ٹوک دیتے، عارفہ بیگم یتیمی صرف 7 سال کی عمر تک ہوتی ہے، آپ کا بھانجا اب اس ترس اور رحم کی عمر سے باہر نکل گیا ہے۔ مگر عارفہ بیگم بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔
مجال ہے جو زاہد کے متعلق کوئی بات سمجھ جاتی۔ عالیہ کبھی زاہد کے رویے پر دل برداشتہ ہوتی تو عارفہ کی طرف سے اتنی سختی سے منہ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا حکم ملتا کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی، لب سی لیتی، مگر حرف شکایت نہ زبان پر لاتی تھی۔ جمیل صاحب کو داماد اور بیٹی کے درمیان انبن کی خبر ہو جاتی تو وہ ہمیشہ عارفہ کو تنبیہ کرتے، عارفہ، تمہیں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ اپنے بھانجے کی محبت میں خود کو اتنا دیوانہ نہ بناؤ کہ کل کو بڑا دکھ اٹھانا پڑ جائے۔ اگر بیٹی کی غلطی ہو تو اسے ڈانٹو، اگر داماد کو غلط بات پر بھی رعایت دینی ہے تو پھر کیا فائدہ اپنے سگے بھانجے کو داماد بنا کر لانے کا جب تم اسے کچھ کہہ ہی نہ سکو۔ جمیل صاحب اکثر عارفہ کو سمجھاتے رہتے تھے کہ یہ بے اعتدالی کا راستہ مناسب نہیں، مگر بعض لوگ کسی بڑے دھچکے کے بعد ہی سبق سیکھتے ہیں اور پھر ہوش میں آتے ہیں، اس سے پہلے ان کو ہوش میں لانے کا ہر جتن بیکار ہی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے خیر سے شادی کا فنکشن تمام ہوا۔ عالیہ نے زخمی پیر کے ساتھ ہی سارے کام انجام دیے۔ ایک تو تکلیف کی اذیت، دوسری اذیت زاہد کے رویے کی۔ اس روز کی نوک جھونک کو زاہد نے دل پر ہی لے رکھا تھا۔ پورے فنکشن میں عالیہ سے لاتعلقی اختیار کیے رکھی۔ عالیہ نے اس خدشے کے پیش نظر کہ گھر والوں کو اس قصے کی خبر نہ ہو جائے معافی تلافی کی صحیح کی جو بیکار ٹھہری تھی۔ گھر بھر کے سر چڑھے داماد نے اسی گھر میں رہ کر ایسا رعب بٹھایا تھا کہ عالیہ حیران سی رہ گئی تھی۔ نہیں عالیہ، بہت ہو گیا۔ جب تک تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہو جاتا اور شوہر کے مقام و مرتبے کا اس سے کس لہجے میں بات کرنی ہے، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ یہ سزا منتخب کی تھی داماد جی نے۔ جب تم ہی شوہر کی تذلیل کرو گی، ہر وقت گھر داماد ہونے کے تانے دو گی، تو کیا خاک اپنے گھر والوں سے عزت کرواؤ گی میری؟ بجائے اس کے کہ عالیہ زاہد کی بے تکی باتوں اور فضول اعتراضات پر ناراض ہوتی، وہ خود ہی ناراض ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ زاہد کو ذرا سا بھی اندازہ نہ تھا کہ بہن کی شادی کی خوشی اس نے غارت کر ڈالی تھی۔ بے جا رعب فضول باتیں کر کے عالیہ کا دماغ چاٹ لیا تھا، مگر پھر بھی بیوی کا ہی قصور نکال رہا تھا۔ گھر داماد شاید اسی لیے شیر ہو رہا تھا کہ عالیہ نے زاہد کی سب باتیں گھر والوں سے چھپا لی تھی اور اس کی ساری حرکتوں پر پردہ ڈال دیا تھا کہ کیسے وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ کبھی جوڑوں کی تعداد پر اعتراض تو کبھی سونے کی انگوٹھی پر واویلا، اور کبھی اس بات کو لے کر آدھی رات تک عالیہ کا دماغ کھاتا کہ ہماری شادی پر تو تمہارے گھر والوں نے ایسا شاندار انتظام نہیں کیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی زاہد کی اپنی شادی پر ارمان ہی پورے نہ ہوئے تھے اور خود پر گزرنے والے صدمات بھلائے نہیں بھولے جا رہے تھے۔ عالیہ نے زاہد کی باتوں کو اپنے تک ہی رکھا تھا کہ گھر والوں کو زاہد کی پست سوچ کا اندازہ نہ ہو کہ زاہد کیسے ہر فرد کے خلاف کینہ و بغض پالے ہوئے تھا، کیسے کیسے شکوے دل میں مچل رہے تھے کہ گھر داماد کو پروٹوکول کم مل رہا ہے، ان کی تاج پوشی کی رسم میں کمی رہ گئی تھی، ان کو عزت و اکرام وہ نہیں ملتا جس کی وہ حقدار ہے، جبکہ عالیہ یہی سوچ رہی تھی کہ انسان اپنے عمل سے عزت حاصل کرتا ہے، پیار سمیٹتا ہے، مگر زاہد کی سوچ اس کے برعکس تھی۔ شادی کے بعد فائزہ کی اپنے شوہر کے ساتھ دعوت تھی جس کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے تھے، اور یہ انتظام دیکھ کر زاہد کے اندر بے چینی و اضطراب منہ زور ہونے لگا تھا۔ بھائی، یہ میٹھے میں اتنا کچھ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کھیر، کسٹرڈ، آئس کریم، بڑی فضول خرچ قسم کی فیملی ہے یہ۔ زاہد زیادہ دیر زبان کو نہ روک پایا تو دعوت کے انتظام پر عالیہ کے سامنے کھولن کا اظہار کیا۔ زاہد، امی کی خوشی تھی، سب انہی کی مرضی سے بنا ہے۔ جہاں تک فضول خرچی کی بات ہے تو ابو ان معاملات میں خاصے محتاط ہے، ایک دو باتوں پر ٹوکا بھی تھا، مگر امی اپنے دل کی سنتی ہے۔ فروٹ رائفل پر لوازمات ڈالتے ہوئے عالیہ قدرے ناگواری سے بولی تھی۔ اول تو اسے زاہد کا یوں عورتوں کی طرح کچن میں آ کر ٹوہ لینا سخت زہر لگتا تھا، اور پھر وہی گھر والوں پر اعتراض اور تنقید۔ جمیل خالو کی بھی تم نے خوب کہی، اچھی خاصی رقم خالہ کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو۔ عورت کے ہاتھ میں پیسہ ہو تو بھلا وہ اپنا ہاتھ کہاں روکتی ہے؟ مذاق اڑانے والے انداز میں قہقہہ لگاتے ہوئے زاہد نے کہا تو عالیہ محض گھور کر رہ گئی۔ کھیر کے باؤل میں سے اپنے لیے کھیر پیالے میں نکالی تو ساری سجاوٹ کا ناس مار دیا۔ عالیہ کا موڈ خراب ہو گیا۔ زاہد کی کھانے کے معاملے میں بے صبری سے سخت زہر لگتی تھی۔ زاہد، کس نے کس کو پیسے دیے اس کا تو مجھے نہیں اندازہ، مجھے تو جو حکم ملا امی کی طرف سے میں وہ کر رہی ہوں، اور رہ گئی عورت کے ہاتھ پر شوہر پیسہ رکھے اور وہ فضول خرچ ہو جائے تو اس کا مجھے تجربہ نہیں۔ عالیہ بظاہر نارمل لہجے میں بولی، مگر لفظوں کا دکھ ہمیشہ کی طرح زاہد نظر انداز کر گیا تھا۔
عالیہ کو ہمیشہ اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ زاہد کوئی چھوٹا موٹا کام بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ خرچوں کے معاملے میں کلی طور پر ماں باپ کے آگے ہاتھ پھیلاتی۔ دبے دبے لفظوں میں وہ اکثر زاہد کو کہتی رہتی کہ کہیں بھی چھوٹا موٹا کام ہی کر لے۔ گھر داماد ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان خود کمانا ہی حرام کر لے، مگر زاہد کو آرام طلبی کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ کام کے لیے سویرے اٹھنا اور جانا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ جمیل صاحب نے ایک دو جگہوں پر اسے نوکری پر بھی لگوایا تھا، مگر ہر نوکری 15 دن بعد چھوڑ دی جاتی اور عذر یہ بتایا جاتا کہ دفتر والے کام جانوروں کی طرح لیتے ہیں اور تنخواہ بھی بہت معمولی سی ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ خالہ نے چونچلے ہی اتنے اٹھائے تھے کہ ہڈیوں میں آرام بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی سی محنت اور ہلنا جلنا مزاج نازک پر ناگوار گزرتا تھا۔ پھر اس بات کا احساس کہ میں کوئی غیر نہیں ہوں، سگا بھانجا ہوں، بس اسی سوچ نے زاہد کو ذہنی طور پر کاہل بنا دیا تھا۔ عالیہ، تم نے آج پھر مجھے نہ کمانے کا تانا دیا ہے، اسی وجہ سے میرا دل اب تمہاری طرف سے بیزار رہنے لگا ہے۔ کھیر کی پیالی ختم کر کے اب اس کی نظر فروٹ رائفل پر تھی۔ چمچہ اور پیالی پکڑ کر وہ فروٹ رائفل کی شکل بگاڑنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اس کا مقصد محض یہ تھا کہ گھر کے نئے داماد کی جتنی خاطریں ہو رہی تھیں اسے برباد کیا جائے۔ زاہد، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہر چیز کو خراب کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا انتظار نہیں ہوتا آپ سے؟ فائزہ اور عمر آنے والے ہیں، پھر آپ سب کے ساتھ مل کر کھا لیجیے گا۔ عالیہ کو زاہد کی چھچوری حرکتیں سخت بری لگ رہی تھیں اور پھر ہر برتن میں کھانا نکال کر بے برکتی پھیلائی جا رہی تھی۔ اس نے تیزی سے فروٹ رائفل کو فریج میں رکھا اور فریج کو لاک لگا کر اس کے ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ تنے ہوئے چہرے کے نقوش، اکڑی ہوئی گردن، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، نہایت ہی متکبرانہ انداز میں زاہد نہ جانے گھر کے نئے داماد پر کس بات کا رعب جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بظاہر لبوں پر بے نیاز مسکراہٹ سجائے وہ بات بھی کم اور مختصر کر رہا تھا، مسکرا بھی کنجوسی سے رہا تھا۔ سب گھر والوں کے چہرے پر رقص کرتی خوشی اسے نہ جانے کیوں تکلیف دے رہی تھی۔ خود کو مجسم وقار و متانت ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ تو آپ کسٹم میں لگے ہوئے ہیں عمر صاحب؟ کفر ٹوٹا تھا خدا خدا کر کے کہ زاہد نے نہایت ہی تیکھے انداز میں عمر سے سوال کیا تھا۔ جی زاہد بھائی۔ عمر کا انداز دوستانہ تھا، چہرے پر ہلکا سا تبسم اسے مزید پروقار بنا رہا تھا۔ بھائی، ہم نے تو سن رکھا ہے کہ اس نوکری میں جتنی حرام کمائی ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی۔ زاہد نے ایک دم ایسی بات کی کہ سب کے چہروں پر سنجیدگی چھا گئی۔ جمیل صاحب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ انہیں زاہد کی اس بے تکی بات کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سب کے سامنے کچھ یوں بول نہ سکے تو ناگواری سے عارفہ کو دیکھا تھا۔ وہ شوہر کے تاثرات دیکھ کر نظریں چرا گئی۔ فائزہ اور عالیہ کے چہرے بھی مسکرانا بھول کر زاہد کو تک رہے تھے اور سب سے بے نیاز بنا زاہد یوں بیٹھا تھا جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ زاہد بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ عمر کا لہجہ سنجیدہ اور مؤدبانہ تھا۔ اسے زاہد کی بات بے حد بری لگی تھی، مگر گھر کے بڑے داماد کا احترام بھی ضروری تھا۔ مگر مجھے میرے والدین نے رزق حلال کمانے کی تربیت دی ہے۔ اگر انسان کی تربیت اچھی نہ ہو تو پھر یہ کسٹم کی نوکری کیا؟ کھوکے پر بیٹھا آدمی بھی حرام کما سکتا ہے۔ عمر کے جواب میں اس قدر معقولیت تھی کہ زاہد لاجواب ہو گیا تھا۔ اپنی طرف سے تو اس نے بڑی قابلیت اور دانش مندی کی بات کی تھی، مگر عمر نے جواب دے کر اس کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ زاہد کی اس گھٹیا بات کے پیچھے بس یہی وجہ تھی کہ عمر ان سب گھر والوں کے لیے قیمتی اور بیش قیمت تحائف لایا تھا، اور سب کی نظروں کے پرمسرت رنگ زاہد کو بالکل بھلے نہ لگ رہے تھے۔ کھانے کے دوران بھی زاہد کوئی نہ کوئی بے تکی بات کر کے ماحول میں بے چینی پھیلاتا رہا تھا۔ عارفہ اور عالیہ مجبور تھی کہ جو تواضع عمران کی کرے بالکل ویسی ہی زاہد کی بھی کی جائے۔ پھر کہیں جا کر زاہد کے چہرے کا تناؤ کم ہوتا تھا۔ زاہد کے لیے اہم بس اپنی ذات تھی، جسے جو بھی نظر انداز کرے یا جب بھی نظر انداز کرے اس کی خیر نہیں۔ جمیل صاحب باریک بینی سے زاہد کے رویے اور حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ اس لمحے بے حد خاموش سے تھے۔ زاہد کی مہمانوں کے سامنے طنزیہ گفتگو، بے مقصد باتیں اس بات کی غماز تھیں کہ اسے بیجا توجہ دی تھی، اس کے نخرے اٹھائے تھے، وہ اب اپنا اثر دکھا رہے تھے۔ اس کے علاوہ عالیہ کی حیثیت تو بے دام کے غلام کسی ہو گئی تھی، جس پر فرض تھا کہ اپنے حلق میں ایک بھی لقمہ اتارنے سے پہلے زاہد کی خدمت کی جائے، ورنہ وہ گناہ گار ہوگی۔ معمولی سی بھی کوتاہی پر وہ بیوی پر طنز کرنا نہیں بھولتا تھا۔ عالیہ، کیا آج بس مہمانوں کو کھانا ملے گا؟ شوہر کو بھوکا مارنے کا پروگرام بنا رکھا ہے؟ بظاہر لبوں پر مسکراہٹ ہوتی، مگر آنکھوں سے نکلتے شعلے بیوی کو جھلسا کر بھسم کر دینے کے در پر تھے۔
زاہد کے نزدیک عالیہ کی حیثیت اس کی باندھی کی سی تھی جو صرف اپنے مالک کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دیتی ہو۔ جمیل صاحب گہری سوچ میں گم تھے، داماد کے متعلق غور و فکر میں مبتلا تھے۔ ان کے متعلق زاہد کا رویہ کسی طرح بھی نارمل نہیں تھا۔ اس کا انداز گفتار انتہائی تکلیف دہ تھا۔ جو محفل میں سب کے سامنے بیوی کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھے ہو، وہ تنہائی میں کیا کرتا ہوگا؟ یہ کائر جمیل صاحب کی نظریں بیٹی کے پاؤں پر جا پڑی تھی۔ وہ چلتے ہوئے تکلیف سے پاؤں اٹھاتی تھی تو اثر چہرے پر بھی نظر آتا تھا۔ نہ جانے اس تکلیف کے پیچھے بھی اصل کہانی کیا ہے جو ان کی بیٹی نے کسی تکلیف کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جمیل صاحب کی نظروں سے غافل عالیہ اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ اس بات سے بے خبر جمیل صاحب ان دونوں کے متعلق کچھ سنجیدگی سے غور کر رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زاہد کی گھر کے ہر معاملے میں مداخلت بڑھنے لگی تھی۔ وہ یوں سب پر اعتراض کرتا تھا جیسے گھر کا سربراہ ہو۔ کوئی کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، گھر میں ہونے والی کوئی بھی بات زاہد کے ریڈار سے بچ نہیں پاتی تھی۔ وہ ہر بات پر، ہر معاملے میں بولنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ خالو جی، یہ جیکٹ تو میرے سائز کی ہے، آپ بزرگ بندے، آپ کا ان فینسی لباس سے کیا لینا دینا؟ عمر اور فائزہ جمیل صاحب کے لیے سردیوں کے موسم کے لیے جیکٹ لائے تھے۔ زاہد نے انہیں پہنے ہوئے دیکھی تو بے حد بے تکلفی سے اتروا کر خود پہن لی تھی۔ عالیہ اس کی حرکت پر جل بھن کر رہ گئی۔ جمیل صاحب کو بھی زاہد کی حرکت ناگوار گزری تھی، مگر بیٹی کی خاطر وہ درگزر سے کام لیتے رہے اور خاموشی اختیار کر لی، ورنہ ایسی بے تکلفی کی اجازت تو انہوں نے اکلوتے بیٹے کو بھی نہیں دی تھی۔ زاہد کی اس قسم کی حرکات اکثر و بیشتر گھر کے ماحول کو کشیدہ کیے رکھتی تھیں۔ علی کو اتنا مہنگا لیپ ٹاپ لے کر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آج کل کے لڑکے صرف فضولیات کے لیے یہ سب خرید لیتے ہیں، پڑھائی کیا خاک ہوتی ہوگی؟ علی نے نیا لیپ ٹاپ خریدا تو ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ یہ ہما کالج سے بس پر نہیں آ سکتی، سب لڑکیاں آ جا رہی ہوتی ہیں، تم لوگوں نے خواہ مخواہ میری ڈیوٹی لگوا دی ہے، اتنا پیٹرول لگ جاتا ہے۔ زاہد کو ہر بات پر اعتراض، کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی تھی۔ کچھ نہ کرنے کے باوجود اگر کوئی کام مجھ سے کہہ دیا جاتا تو زاہد تو بل کھا کر رہ جاتا۔ سارا دن کمرے میں اے سی چلتا رہتا تھا اور ٹی وی آن رہتا۔ عالیہ کھانے پکا پکا کر ادموئی ہو جاتی، مگر داماد جی کے نخرے ہی ختم نہ ہوتے تھے۔ اب جمیل صاحب نے بائک خرید کر دی تھی تاکہ زاہد بھی ہل جل لیا کرے، مگر زاہد کام نہیں بس آرام کرنا جانتا تھا۔ پیٹرول کے بھی پیسے جمیل صاحب دیتے تھے۔ زاہد نے بمشکل 2 مہینے گرتے پڑتے ڈیوٹی دی اور تقریباً روز ہی ہما بہن اور ماں کو بتاتی کہ زاہد بھائی اسے سارے راستے ڈانٹتے آئے ہیں۔ ہما کو کالج سے نکلنے میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو زاہد کے الٹے سیدھے شک شروع ہو جاتے۔ آج کل کی لڑکیاں بڑی چلتر ہیں، کالج کے بہانے نہ جانے کی آوارہ گردیوں میں لگی رہتی ہیں، گھر والوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر نہ جانے کہاں کہاں کس کس کے ساتھ سیر سپاٹے ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی تعلیم سے تو بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھ کر پرائیویٹ امتحان دے دیا جائے۔ زاہد آئے روز کوئی نہ کوئی اعتراض کر کے ہما کی جان جلاتا رہتا تھا۔ مقصد محض یہ تھا اس کی لانے لے جانے سے جان چھوٹ جاتی۔ گھریلو امور میں زاہد کی بڑھتی دخل اندازی جمیل صاحب کو دن بدن الجھائی جا رہی تھی۔ آج پھر سالن میں سبزی، ہر روز دال روٹی۔ اچھا بھلا تو کماتے ہیں خالو جی، مگر نہ جانے کس بات کی کنجوسی ہے، اولاد پر تو دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں۔ ان کی تو ہر جائز و ناجائز ضروریات پوری کی جاتی ہیں، مگر گھر داماد کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک۔ پہلے جو لڑائی جھگڑے کی آوازیں کمرے کے اندر رہتی تھی اب باہر آنے لگی تھی کہ داماد صاحب نے گھر کی بیٹی کی ناک میں کس طرح دم کر رکھا تھا۔ وہ تو ابھی تک عالیہ کی کوششوں سے زاہد کے بہت سے عیب چھپے ہوئے تھے، اور کبھی اگر کسی سے شکایت کرنے کی کوشش بھی کی تو خالہ کی محبت بھانجے کے لیے جاگ جاتی اور عالیہ کو اپنی تکلیف و پریشانی کو خود ہی تھپکی دے کر سلانا پڑتا۔ زاہد، ابو کہتے تو ہیں کہ ان کے ساتھ جا کر دکان پر بیٹھا کرے، ان کی مدد بھی ہو جائے گی اور آپ کا روزگار بھی لگا رہے گا۔ وہ نوکری بھی کرتے ہیں، دکان پر بھی جاتے ہیں، آخر کیا کیا کریں وہ بیچارے اس بڑھاپے میں۔ جمیل صاحب نے بہت بار عالیہ کو کہا تھا کہ زاہد کو کہا کرو کہ میرے ساتھ کام پر جایا کرے، انہیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی اور داماد سے بڑھ کر بھلا کون مددگار ہو سکتا تھا۔ علی ابھی پڑھائی میں مصروف تھا، ویسے بھی تعلیم کے بعد اس کا پروگرام نوکری کرنے کا تھا، مگر علی اس قدر سعادت مند بچہ تھا کہ جب بھی والد صاحب کی طرف سے حکم ملتا وہ دکان کا بھی کوئی نہ کوئی کام ضرور کر لیا کرتا۔ زاہد فارغ تھا اور سارا دن گھر پر ہی ہوتا تھا، مگر آرام پسندی تو زاہد کی عادت بن گئی تھی۔ محنت تو اس کی نازک مزاجی پر گنا گزرتی تھی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ محنت بھی نہ کرے اور ہاتھ پیر ہلائے بغیر
دکانوں کی معقول رقم ہاتھ میں آیا کرے، جبکہ عالیہ کو ہر صورت کے لیے باپ کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ وہ اکثر زاہد پر زور بھی دیتی کہ زاہد جمیل صاحب کے ساتھ جایا کرے، مگر وہ 2-4 دن جا کر پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جان چھڑا لیتا۔ اگر دونوں کے درمیان اس موضوع پر بحث ہوتی تو عارفہ ہمیشہ کی طرح بھانجے کو سپورٹ کرتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ اس طرح سب زبردستی کریں گے تو وہ باغی ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ ذمہ داریوں کا احساس اس کو کام کاج کی طرف لے آئے گا۔ عارفہ تو زاہد کے ساتھ ایسے دلار کرتی جیسے وہ ابھی ماں کی گود میں بیٹھا بچہ ہو۔ عالیہ، تمہاری ماں کبھی انڈے کا چھلکا نہیں ٹوٹنے دے گی، نہ چھلکا ٹوٹے گا نہ چوزا باہر نکلے گا۔ سر کو غصے سے جھٹکتے ہوئے جمیل صاحب زاہد کی آرام پسندیدیوں اور عارفہ کی بیجا لاڈ پیار پر اکثر تنقید کرتے تو عالیہ شرمندگی کے گہرے پانیوں میں سر تپا ڈوب جایا کرتی۔ وہ کبھی نرمی کبھی پیار سے زاہد کو کمانے کی طرف راغب کرتی تھی۔ گھر داماد ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پیر ہلانا ہی چھوڑ دے۔ یہ بات زاہد کے پتھر دل پر اثر کر گئی تھی اور یوں شاہی سواری بڑے اہتمام سے روز صبح دکان کے لیے روانہ ہونے لگی تو عالیہ نے سکون کا سانس لیا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ یہ سکون صرف چند روزہ ثابت ہوگا۔ زاہد کی من مرضی اور غیر سنجیدگی جمیل صاحب کو وہاں بھی پریشان کر کے رکھ دیتی تھی۔ بات بات پر گاہکوں سے بحث کرنا، درستگی اور بدتمیزی سے ایسے بات کرتا کہ جمیل صاحب نے مارکیٹ میں جو عزت اتنے سالوں میں بنائی تھی، زاہد اسے دنوں میں برباد کرنے پر تل گیا تھا۔ جمیل صاحب کی دور اندیشی بتا رہی تھی کہ زاہد کچھ بڑا نقصان کر کے ہی دم لے گا، اور پھر ان کا یہ شک درست ثابت ہوا۔ ایک شام وہ دکان پر گئے تو دکانوں کے سامنے لوگوں کا ازدحام دیکھ کر ہی ان کا دل دہل گیا۔ اتنا شور تھا کہ کچھ کہنا سننا محال ہوا جا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے زاہد کی پھٹی پھٹی آوازیں سنائی دیتی۔ پوری مارکیٹ میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ وجہ پوچھنے پر پتہ چلا کہ زاہد نے گاہکوں سے بدتمیزی کی تھی اور نتیجہ ہاتھ پائی کی صورت میں نکلا۔ زاہد کے کپڑے تک پھٹ چکے تھے، مگر وہ ہر بات سے بے نیاز بد لحاظی پر اترا ہوا تھا۔ اتنے سالوں سے چلتا کاروبار، بنی بنائی عزت کو زاہد نے منٹوں میں مٹی میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ ساری مارکیٹ یہ تماشا خوب مزے لے کر دیکھ رہی تھی۔ زاہد کسی بفرے ہوئے سانڈ کی طرح قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جمیل صاحب نے یہ صورت دیکھ کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زاہد حد سے اتنا باہر نکل آئے گا۔ گھر تو گھر، باہر کے نظام کو بھی درہم برہم کر کے رکھ دے گا۔ گھر داماد نہ ہوا کوئی عذاب مول لے لیا تھا جسے ساری زندگی سر پر رکھ کر بھگتتے رہو، اور اف نہ کرو کہ بیٹی کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ پوری رات جمیل صاحب جاگتے رہے اور اس معاملے کے ہر پہلو پر غور کرتے رہے۔ یہ معاملہ اب اتنا معمولی نہیں رہا تھا کہ اسے ہلکا لے کر نظر انداز کر دیا جاتا۔ گھر داماد کے اختیارات ضرورت سے زیادہ اور بے قابو ہونے لگے تھے۔ ابھی تک تو وہ لحاظ میں خاموش تھے، مگر اب خاموش رہنا انہیں بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ اس معاملے کو عقل مندی سے سلجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ آئے روز عالیہ اور زاہد کی لڑائیاں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ تقریباً ہر روز ہی وہ آوازیں سنتے تھے۔ بیٹی کی غم میں ڈوبی آواز سن کر ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ زاہد کی طرف سے کوئی نہ کوئی فرمائش یا کوئی نہ کوئی نیا اعتراض، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا فساد سر اٹھائے کھڑا ہوتا تھا، اور پھر مارکیٹ میں گزشتہ روز ہونے والے ہنگامے نے تو پورے گھر کو ہی ہلا ڈالا تھا۔ ہر کوئی حیران و پریشان تھا۔ عارفہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کا چہیتا بھانجا اور لاڈلا داماد یہ گل کھلائے گا۔ دیکھ لیا عارفہ، اپنی بیجا حمایت داماد کے حق میں، جس کی عزت کرنے کا درس آپ پورے گھر کو دیتی تھی، اس نے ہماری عزت مٹی میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جمیل صاحب آج کھل کر بول رہے تھے اور عارفہ سر جھکائے سننے پر مجبور تھی۔ کتنا منع کیا تھا کہ مت پڑو ان چکروں میں کہ بھانجے کو گھر داماد بنانا ہے، مگر تم پر تو اپنے بھانجے کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ زاہد نے عارفہ کو کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے جن کو وہ بے بسی سے دوپٹے میں جذب کیے جا رہی تھی۔ عارفہ، کوئی مجبوری نہیں تھی ہماری زاہد کو گھر داماد بنا کر رکھنے کی۔ ہمارا بیٹا ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا۔ پھر بھی میں نے آپ کی محبت میں آپ کی بیجا ضد مان لی، مگر نتیجہ دیکھ لیا۔ جمیل صاحب دونوں ہاتھ پشت پر باندھے مسلسل ٹہلتے ہوئے بول رہے تھے، مگر اس طرح اور بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب وہ اس مسئلے کا کوئی فوری حل تلاش کر رہے تھے۔ زاہد نے ایک بار بھی آ کر معافی تلافی نہیں کی تھی۔ وہ تو یوں کر رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل درست تھا، اس کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ ابو،
میں تو کہتا ہوں عالیہ باجی کی اس جاہل انسان سے علیحدگی کروائیں اور جان چھڑائیں۔ علی نے جوانی کے جوش میں ایک دم سے بہت بڑی بات کر دی تھی کہ عارفہ کا دل دہل کر رہ گیا۔ علی کے نزدیک یہی اس مسئلے کا فوری حل تھا۔ نہیں بیٹا، کچھ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، بالکل کانچ جیسے۔ جلیل صاحب کی متفکر آنکھوں میں چھلکتی دور اندیشی سنجیدہ فیصلوں کا اندیا دے رہی تھی۔ شاید کانچ سے بھی زیادہ نازک۔ اگر وہ ٹوٹ جائیں تو ان کی کرچیاں تا حیات بدن میں چپتی رہتی ہیں اور اذیت دیتی رہتی ہیں۔ وہ کچھ دیر کے بعد دوبارہ سے گویا ہوئے تھے۔ کافی غور و فکر کے بعد جمیل صاحب نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا تھا کہ ایک الگ مکان کرائے پر لے کر اور ایک دکان بیٹی اور داماد کے حوالے کر کے ان کو الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب زندگی تمہاری ہے، جیسے چاہو گزارو، انہوں نے داماد اور بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے نہایت ہی خندہ پیشانی سے کہا تھا۔ داماد کے چہرے پر 12 بجے تھے اور عالیہ کے چہرے پر اطمینان بکھرا تھا۔ کام چور شوہر کو اب کام جو کرنا تھا، اب اسے باپ سے مانگنے کی ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ وہ باپ کے فیصلے سے دلی طور پر خوش تھی۔ اب شوہر کمائے گا اور وہ بھی سر اٹھا کر جیے گی۔ زاہد کا مرجھایا چہرہ اس بات کا غماز تھا کہ سب عیش و آرام اب رخصت ہونے جا رہے تھے۔ اب خود محنت کرنی تھی، خود کمانا تھا اور بیوی کو بھی کھلانا تھا۔ اور کونے میں خاموش کھڑی عارفہ ایک نکتے پر سنجیدگی سے غور کر رہی تھی کہ 100 بہویں بھگتا لو، ایک گھر داماد نچا کے رکھ دیتا ہے۔ عارفہ دل ہی دل میں توبہ کر رہی تھی۔ خوب تکنی کا ناچ نچایا تھا اس سرسڑے داماد نے۔ اب جو فیصلہ جمیل صاحب نے کیا تھا وہ اس پر دل و جان سے راضی تھی۔ وہ دل سے بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی۔ So listeners, this was the end of the novel کانچ سے رشتے۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔